اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک امت کے لیے وجہتن ایک قبلہ ہوا ہے، ہوا مولیہا کہ وہ جس طرف منہ کرتے۔ فاستبقوا، پس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات نیک کاموں میں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یات بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ قیامت کے دن جمیعاً سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فولی، پس پھیر دے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، للحق، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، اما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا، تو پھیر دے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، رخ، شطرہ، اسی کی طرف۔ لئلا یکون، تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پہ، حجت، کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فلا تخشوہم، پس نہ تم ان سے ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ولیتم، اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پہ، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم، جو پڑھتے ہیں تم پہ، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں سنوارتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور سکھاتے ہیں تمہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویعلمکم، اور سکھاتے ہیں تمہیں، تعلیم دیتے ہیں تمہیں، ما لم تکونوا، اس کی جو تم نہیں تھے، تعلمون، جانتے۔ فاذکرونی، بس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور ناشکری نہ کرو تم۔ یہ قبلہ کی تبدیلی کا مضمون اس پارے کے شروع سے چل رہا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ اسی کے ضمن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا قبلہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں۔ ہر امت کا قبلہ ہے۔ یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ اسی صخرہ سے مشرق کی جانب ہے، اور یہ دونوں آسمانی دین کہلاتے تھے۔ تو ضرورت تھی کہ تیسرا بڑا طبقہ مسلمان، ان کا بھی تو قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے، تو تمہیں اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب تمہارے اپنے اپنے قبلے ہیں، اور وہ دونوں قوموں کے قبلے الگ ہیں، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کا قبلہ تسلیم نہیں کرتے، تو پھر مسلمانوں کا اگر اللہ نے کوئی اور قبلہ مقرر کیا ہے تو تمہیں اس میں معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ،
اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے وجہتن ایک جگہ ایسی رہی جس طرح وہ رخ کریں۔ قبلہ کا چونکہ اصل معنی ہے کہ عبادت کے لیے چہرہ پھیرنے کی جگہ، تو وجہ یہ چہرے کا لفظ ہے، تو اس سے مراد قبلہ ہے۔ وجہتن ہر قوم امت کے لیے ایک قبلہ رہا، ہوا مولیہا وہ قوم وہ امت جس طرف اپنا رخ کرتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ تو توجہ کرو عبادت کی طرف، نیک اعمال کی طرف، ایسی جزئی چیزوں میں الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے جو مقصودی بات ہے عبادت، نیک اعمال ہے، اس پہ توجہ دو۔ فاستبقوا الخیرات، اس لیے فرمایا کہ آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے نکلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ الخیرات نیک کاموں میں۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے سے آگے نکلنے کی دوڑ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اینما تکونوا، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، قیامت کے دن اللہ تمہیں لے آئیں گے، حاضر کر دیں گے حشر کے میدان میں، جمیعاً سب کے سب کو۔ یعنی آج نیک عمل کر لو، نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو، کل تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور انہی کی بنیاد پہ تمہاری یہ جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی۔ کوئی اللہ کی حضوری سے، اللہ کی پیشی سے بچ نہیں سکے گا، سب کو اللہ حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان کہے کہ اربوں انسان دنیا میں آئے چلے گئے، کہاں کہاں ان کے جسموں کے ذرات بکھر گئے، دوبارہ ان کا زندہ ہونا، یہ گوشت پوست والا انسان ہونا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس لیے حکماً فرمایا تم جہاں سے بھی نکلو، یعنی کہیں بھی تم سفر کرو، جس طرف بھی تمہارا سفر ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، سفر میں ہمیشہ اپنا رخ متعین کرو، عبادت میں، نماز میں، تو پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ قبلہ مسجد حرام ہونا، خانہ کعبہ ہونا، یہ بالکل برحق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے آج کے ایک ایک کیے کی ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے، اس کو علم ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تاکیداً، چونکہ یہ نیا حکم آیا تھا اس لیے اللہ نے تاکیدی طور پہ دوبارہ فرمایا، اور جہاں کہیں سے بھی خرجت آپ نکلیں، فولی، پس پھیر دیں وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، یہ تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا دونوں جگہوں میں تاکیداً، دوبارہ حضور کو، تو اس میں شبہ تھا کہ یہ شاید حضور کے لیے صرف حکم ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس جملے میں وحیث ما کنتم، اللہ نے اس شبے کا ازالہ بھی کر دیا کہ یہ سب کے لیے حکم ہے کہ سب نے اپنی اپنی نماز میں رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، تو پھیر دو اپنے چہرے، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم حجت، تم پہ کوئی دلیل حجت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر اللہ نے تمہارے لیے اسی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنا تھا، یہ اللہ کی منشا میں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پہلی کتابوں میں ہے، یہود و نصارہ کی کتابیں، توراۃ، انجیل، ان میں صاف لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، اور ان کا قبلہ پہلا بیت اللہ ہوگا، پھر بیت المقدس ہوگا، پھر بیت اللہ ان کا مستقل قبلہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کا یہ قبلہ بیت اللہ مقرر نہ کرتے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو پھر موقع ملتا، یہ کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو سچے نبی کی علامت نشانی ہماری کتاب میں یہ لکھی ہے کہ اس کا قبلہ مستقل بیت اللہ ہوگا، اور یہ تو اس قبلے پہ نہیں ہے، لہٰذا یہ سچے نبی نہیں ہے ہماری کتابوں کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا قبلہ یہ مقرر فرما دیا ہے بیت اللہ شریف ہے، تاکہ ان لوگوں کو آپ پر کوئی حجت اور دلیل بنانے کا موقع نہ ملے۔ اسی طرح مشرک یہ بھی کہہ سکتے تھے، یہ بھی دلیل لے سکتے تھے کہ دیکھو جی یہ دین ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں کیونکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، ہم کعبہ کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، اس لیے یہ دین ابراہیمی پہ نہیں ہے۔ چونکہ اصل دین ابراہیمی میں تو قبلہ بیت اللہ شریف ہی رہا، کیونکہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور آپ کے بعد آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مسجد اقصیٰ جہاں پہ ہے اس جگہ ایک چھوٹی سی مسجد چھپر کی تیار فرمائی تھی نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ اس وقت تھوڑے لوگ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو چھوٹی سی ضرورت تھی مسجد کی، انہوں نے اس کو چھپر کی شکل میں مسجد عبادت کے لیے مقرر فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے نمازیوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کو کشادہ فرمایا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے شاہانہ انداز سے اس کی تعمیر فرمائی، جو مشہور تعمیر ہے کہ جنات اس کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، اور بڑے بڑے پتھر دور دراز سے لا کر مضبوط بنیادوں میں اس مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اور اس کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اس کے 40 سال بعد کم و بیش حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس لیے بیت اللہ ملت ابراہیمی میں بیت اللہ ہی کا قبلہ تھا، تو اس لیے فرمایا تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت الا الذین ظلموا، ہاں وہ مگر وہ لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، ان کے اعتراضات اور ان کے پراپیگنڈا وہ برابر رہیں گے۔ فلا تخشوہم، لہذا ایسے لوگوں سے نہ ڈریں، وخشونی، مجھ سے ڈریں، کہ میری ذات کا خوف اور ڈر یہ حق ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈر اور خوف دین کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکام کے معاملے میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کی ذات کے روبرو پیشی کا احساس یہی اصل چیز ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے ہم نے یہ حکم دیا تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت تم پہ، اور وہ نعمت کیا؟ بیت اللہ کے قبلہ کی ہمیشہ کے لیے تقرری، یہ مستقل اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک عظیم جگہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا، جیسے عظیم نسبت ہمیں اللہ نے حضور کی عطا فرمائی، آپ کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا، عظیم الشان کتاب یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی نعمتوں کو تمام تم پہ کر دو، کہ قرآن کی نعمت تم پہ تمام کی، اور حضور کا امتی ہونے کی نعمت، اور پھر یہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی نعمت، کیونکہ حضور کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حضور کا امتی بنا کے دنیا میں لائیں گے، اور آج وہ عثمان پہ زندہ ہیں اور اس وقت کے انتظار میں ہیں۔ تو حضور کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انبیاء بھی آپ کا امتی ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ کہ میرے احکام پہ عمل کرو گے، تو ان احکام پہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول عظیم الشان،
تو اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا کے اختتام پہ تشریف لانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اور اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ عظیم الشان نبی عطا فرمائے۔ رسولا منکم، عظیم الشان نبی تم ہی میں سے اللہ نے کھڑے کیے، یعنی تمہاری قوم کے عرب کے حضور ایک فرد تھے، عرب ہی کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چونکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں نبی بھیجے ہیں تو وہ اسی قوم کا حصہ تھے، انہی کی برادری کے تھے، انہی کے خاندانوں سے ان کی رشتہ داریاں تعلق واسطے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت رہی، اللہ نے کسی فرشتے کو اور مخلوق کو انسانوں کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ انسانوں ہی میں سے ایک عظیم المرتبت انسان کو اللہ نے نبوت کا درجہ دیا، اور اس کو ساری اس وقت کی انسانیت سے اللہ نے بڑا درجہ دیا، اور حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانیت کا سردار بنایا۔ آپ انسان ہیں اور انسان اعلیٰ ہیں اور انسان اکبر ہیں، سب سے بڑے انسان، عظیم المرتبت۔ اب آپ کے فرائض منصبی کہ آپ کے فرائض کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے تم میں یہ عظیم الشان رسول بھیجے کہ جو پڑھیں تلاوت کریں تم پر ہماری آیتیں، یعنی ہماری کلام قرآن کی آیات پڑھ کے تمہیں سنائیں۔ یہ تلاوت آیات، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کا صرف الفاظ کا پڑھنا ہی یہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ یہ آپ کا فرائض منصبی میں سے ایک فرض منصبی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لوگوں کو کر کے سنائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس کلام پاک کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سنوارے، ستھرائیں، ان کے باطن کو پاک کریں۔ تزکیہ کا مطلب ہے باطن کو پاک کرنا رذائل سے، جو بری صفات اور رذیل قسم کی عادات ہیں ان سے پاک صاف کرنا۔ یہ حضور کی شان تھی کہ جو آپ کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے بھی آتا تھا، اس کا دل ایسے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا، ایسے سنور جاتا تھا کہ پھر اس کو دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی تھی، آپ کے دامن سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے جو آدمی حضور کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے، جن کو اصطلاح میں صحابہ کہتے ہیں، جس صحابی کو حضور کی 2-4 لمحوں کی بھی صحبت نصیب ہو گئی، پھر دنیا نے اس پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن وہ حضور کے دامن سے اس کو الگ نہیں کر سکے۔ یہ اس تزکیہ کی برکت تھی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھائے، قرآن کی تعلیم۔ تو باوجود کہ عرب اہل زبان تھے، قرآن ان کی زبان میں تھا، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں، اصطلاحات اور مواقع وہ اہل زبان بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معلم بنایا ان کے لیے کہ آپ ان کو اس کتاب اللہ کی تعلیم بھی دلوائیں، اس کے معنی مفہوم بھی سمجھائیں۔ بہت سے موقعوں پہ صحابہ باوجود اہل زبان ہونے کے بات کو نہ سمجھ پائے، حضور نے سمجھا۔ اس لیے تعلیم کتاب، اس قرآن کا فہم، یہ بہت بنیادی چیز ہے، حضور کا مستقل یہ ایک فرض منصبی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو روز ایک قرآن پاک کی آیت سیکھ لے، صرف الفاظ سیکھے، 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کو ترجمہ تفسیر سے سیکھے ایک آیت قرآن کی، تو 1000 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو قرآن پاک کے سیکھنے کو
اس کی تعلیم کو جہاد اکبر فرمایا، وجاہدہم بھی جہادن کبیرا، کہ بڑا جہاد ہے قرآن پاک کا سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا، اس کی تعلیم دینا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے مسلمان پہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت سے مراد حضور کی سنت اور حدیث ہے، اس کی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سکھائے تمہیں اور تعلیم دے تمہیں ان باتوں کی لم تکونوا تعلمون جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اصل علم تو قرآن ہے، یہ سرچشمہ علوم ہے، اور اس سے پہلے انسان کو تو بہت سا علم نہیں ہوتا، تو اس قرآن کی تعلیم سے انسان کو انجان علوم کا علم حاصل ہو جائے۔ فاذکرونی، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم یہاں زمین پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش پہ مالا اعلی فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کی جتنی نعمتیں انسان پر ہیں ان کا حق ہے انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، احسان مند بن کے رہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ وآخر